اور سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم، جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر شرقن غربن 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کے 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا، ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا، تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز، کوہ قاف، اس زمانے میں تو یہ امپیسبل تھا، کوہ قاف، لہذا وہاں اب بھی یہ ہوگا، کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا، جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ، لیکن مجھے تو 2 حدیثیں سنی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے کا، عرب کے مشرق، وہ حدیثیں بھی اب مجھے پہلے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں، کاش کہ آپ اس کی قدر پیسیں، آپ کو ازبر ہونا، یاد ہو، لوح قلب پر نقش۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا، ابن ماجہ کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لی کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی، اور اگر اسے اور توسیع، یہ ہے عرب کا۔ اس سے فوجیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا، تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی۔ اب یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں نے آپ کو۔ دوسری، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بایلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر، ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی، اور یہاں پر معبد سلیمانی ہیکل، پھر یہ یروشلم ہی رہا، یہاں تک کہ سن 70 جب ٹائٹس رومی جنرل گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں، تب بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ اب 150 سال تک بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا، اب یروشلم نام، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز، عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں، لاکھوں مسلمانوں کو مارا تھا۔ اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے، کس نے لیا؟ صلاح الدین کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے 400-500 برس کی، اور ان کے عیش، ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں، واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی۔ تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم، اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس میں 88 میں دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے۔ اگرچہ میں اس موضوع پہ تقریریں کر چکا ہوں، لیکن آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے بات چیزیں تازہ کرتا ہوں۔ اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر لیجیے، اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر لیجیے، ان کا اندر معاملہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، وہ یہود کا ہے۔ باقی عیسائی آلہ کار بن گئے ہیں، جو 100% آلہ کار ہے یہود کا، وہ پروٹیسٹنٹس ہیں۔ پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا، یہود ہی نے یورپ کے اندر
سود کا رواج شروع کروایا، ورنہ سود حرام تھا، وہاں پر بھی یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی دونوں حرام تھے، یہ یہودیوں نے کروایا۔ اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر، بینک آف انگلینڈ، اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہوئی انگلستان کے اندر، جو چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا پوپ سے، اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے، یہ جو ہے برطانیہ۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے، لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از اندر اسرائیل، یہ ہے ہمارے اصل اسرائیل، ماڈرن اسرائیل یہ ہے، اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا، جو قوت حاصل ہوئی، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ میں، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں، اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ فرنگ کا امام امریکہ، یہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی، لنڈن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے۔ برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا، تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں۔ بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودیوں، اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ، اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنز، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنز، یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کرنا، یہ اصل اعلی کار، ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ۔ ایک یہودی زائنسٹ ہیں، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں۔ چنانچہ میری ہیوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو گرانڈ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی، لیکن یہ کہ اس نے کہا، بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہے وہ تقریریں کریں۔ نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس کی دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنسٹ، میں زائنسٹ کے خلاف ہوں۔ تو زائنسٹ جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں، اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے۔ یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر، تو ایک دفعہ جان شراق نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے اندر، کیوں تو خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا جو امریکہ دیتا رہا ہے، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا ہے۔ یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے، جس قدر سٹرونگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کا فرق ہے، وہ میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا آپ کو۔ بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو، سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل، خصوصاً تیل پر قبضہ، یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے۔ ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں۔ چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں۔ اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ کے اوپر جو یورپ کی ہے، مغرب کی ہے۔ نمبر دو ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا۔
We have to nip the evil in the bud at any cost. یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا، یہ دو ہے انٹرٹوائنڈ. جیسے آپ لڑیوں کو بٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑیے ہیں. اسلام کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کہیں نہ آ جائے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا ہے، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آ جائے، پیغمبر کا نظام آ جائے. الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرتی نظام ہو گیا. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، یہ سیاسی نظام آ گیا. اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. ان الارض للہ. یہ نظام کہیں نہ آ جائے، یہ جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے، لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. ہے یہی، یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی، نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین نہیں. وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب. لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب. وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے، وہ یہ ہے، حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین ہے، اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں. اب لیجئے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا، حقیقتاً یہود کا ہوگا. یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے. They are not human beings, they are goyams, they are gentiles. یہ انسانی شکل میں حیوان ہیں، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے. گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں نا ٹانگے کے آگے، اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کے جو ہے وسائل ان کو کھینچے. ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کوئی نہ کوئی دانہ تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ تو دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو. یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں، بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبالا کر دو. یہ باقاعدہ جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن تھے ان سب میں موجود ہے لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام. بیسل میں سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن. ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو. ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے، اور اصل جو ہے ملائی کھینچ لو اپنے اس نظام کے ذریعے سے. ورلڈ بینک، IMF، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار. نمبر 2، ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے. دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ لوکل ہے. وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے اس کا، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب تھا. عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ مصر پر قابض ہو گئی. اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا. بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، بہترین. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم رہے وہاں پر کئی 100 برس تک رہے. عراق ہمارا ہے، وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، نبوکدنضر لے گیا تھا. عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، وہاں خیبر میں یہودی قلعے تھے، اور وہاں مدینہ کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکال باہر کیا تھا. یہ جارڈن، یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے. باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین، یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل. دس از دیئر لوکل. اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ. ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا. آرمگیڈون، جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہ ناکی کا اندازہ اس سے کیجئے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی
کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا. ایک تو ہے یہ کوے، چیلیں، گدھ، وہ تو گندگی ہی کی تلاش میں ہے مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے. وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے گا. یہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی. پروٹسٹنٹس عیسائی اس کے اوپر پوری طرح متفق ہیں. آرمیگیڈون، جسے آپ تھرڈ ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، حضور کے الفاظ میں یہ آئے گا. اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل بنے. نمبر 3 پھر بنے گا تھرڈ ٹیمپل، جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 میں، سن 70 عیسوی، جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2008. اندازہ کر لیجیے 1800 کتنے برس ہو چکے. وہ دوبارہ بنائیں گے تھرڈ ٹیمپل، اور اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیونز تھرون لا کے رکھا جائے گا. یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ کے اشارے سے آیا. وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا. آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، اندازہ کیجیے. 1000 قبل مسیح، اور یہ اب 2000 ہو گیا عیسوی، 3000 برس تو ہو گئے. وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی، پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی، پھر اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے، تاج پوشی ہوتی. ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں، یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، ایک دن میں، باقی نکال دیا، بھاگ جایا سے. اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، that started in 70 AD. یہ منتشر ہو گیا، جس کا جہاز سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب جگہ وہاں سے نکال دیے گئے، ڈائسپورا. بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا، وہ روم میں لے گیا، روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا. آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں ہوتی ہے. وہ رومن کیتھولک ملک کے بیچ. وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا. انگلینڈ میں جب آ گیا، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل دی. اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا. اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی وہاں ہوتی ہے. تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لا کر وہاں رکھیں گے. اب یہاں سے اختلاف ہے، یہ نوٹ کریں. یہاں تک عیسائیوں کا، یہودیوں کا ایجنڈا ایک، کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ کی قدرت کا، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. تُكَذِّبَانِ صیغہ ہے تثنیہ کا، دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، انسانوں سے اور جنوں سے، اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے بنایا انسان کو اس صلصال سے، اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے، وہ گارا سنا ہوا گورا، صلصال من حمإ مسنون، اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا، کالفخار، جیسے ٹھیکرا ہوتا، اس سے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے، جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجر میں، نار السموم، لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے، شعلہ، اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے، اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا. وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے جب سب سے زیادہ ہیٹ ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہو، وہ ہے مارج من نار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرقوں کا بھی، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. یہ تسنیہ کی جو مناسبت سے یہاں پر مشرقین و مغربین کا، کہیں مشارق والمغارب ہے، رب المشارق والمغارب، کہیں مشرق و مغرب ہے، اور یہ سب ٹھیک ہے. مشرق و مغرب واحد کی حیثیت سے بھی درست ہے. اور مشرقین اور مغربین، اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے، اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا. لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے، ہمارا جو پیچھے جو حصہ گلوب کا اس کا مشرق ہے، اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے. تو دو مشرق دو مغرب. پھر یہ کہ ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے. کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے، کبھی وہاں پر غروب ہو رہا ہے. تو مشارق والمغارب. لیکن یہاں پر تسنیہ کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اس نے چلا لیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، داخل نہیں ہوتے، اپنی حد کے اندر ہے۔ یہ ہے گرم روئیں چلتی ہیں ٹھنڈے پانی کے سمندر میں، یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چل رہے ہیں، دریائے سندھ کا پانی علیحدہ نظر آ رہا ہے اور دریائے کابل کا علیحدہ نظر آ رہا ہے، اور اٹک پر نظر آتا ہے، اور کافی دور تک پھر علیحدہ علیحدہ چلتے نظر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور گونگے بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور اس کے لیے ہی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ جیسے جہاز، جوار المنشآت جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ۔ پچھلے زمانے میں بھی تو اگر کہ بادبانی ہوتے تھے، جب بادبان کھل جاتے تھے تو بڑی اونچی جو ہے بادبان ہوتے تھے، پہاڑ کی طرح، پہاڑی ہے چھوٹی چھوٹی، اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز، ان کو جو دیکھیں تو واقعی تو وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ اب یہ جو یہاں آئی ہیں اب تک آیات، اللہ کی صنعائی، اللہ کی قدرت نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ پہلے آیا ذکر قرآن، اس کی عظمت، اور اس کا جو ایک مضمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر اگر اللہ نے وہ جو شعر علامہ اقبال کا، اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پرے داری بیا با من تو آ موزم طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے جسم میں تو قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں، اے چڑیا اے بیا آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں۔ اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ، اس کا مصرف کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن سمجھو، بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کرو قرآن۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت، اس کا تذکرہ، وہاں آپ دیکھیں گے یہ بالکل الٹی یہی ترتیب ہوگی، آخر میں قرآن مجید کی عظمت، اس سے پہلے اللہ کی تخلیقی عظمت، اللہ کی یہی جو آلہ ہے، اس کے بعد اب پہلے جہنم والوں کا تذکرہ یا ہو رہا ہے، وہاں بعد میں ہوگا۔ فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فنا ہونے والی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا منہ، تیرے رب کا چہرہ تو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا۔ اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے آیات متشابہات میں، جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی سب چیز اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی، پوٹینشلی سب فانی ہے، اپنے طور پر سب کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے، اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہوا۔ کل من علیہا فان اللہ باقی من کل فان، اللہ ہی باقی ہے، باقی تمام فانی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ سب اس کے در کے سوالی ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں، وجود بھی ملا ہے اسی سے، حیات کسی کے پاس ہے دی ہوئی ہے اسی کی، کوئی صلاحیت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی، کوئی ذہانت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی، روز کا رزق جو آ رہا ہے اسی کا عطا کر، ہر ایک سائل ہے۔ آؤ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہیں، تمہارا وجود مستعار، تمہاری حیات مستعار، تمہیں علم جو دیا اس نے دیا جتنا دیا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو تمہاری کیفیت یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کل یوم هو فی شان، وہ ہر دن ایک شغل میں ہے، اس کی ایک مصروفیت ہے، یا میرے نزدیک اشارہ ہے اسی بات کی طرف، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، تدبیر امر ہے، ایک دن کی تدبیر وہ کرتا ہے، کیا کچھ کو کہ وہ ایک دن اس کا 1000 سال کا ہے، اس میں کیا کیا ہونا ہے، کس طرح سے ہونا ہے، پھر وہ احکام کی تنفیذ ہوتی ہے، پھر اس کی رپورٹ ہے، اس کو واپس جاتا ہے۔ تو کل یوم هو فی شان، وہ کوئی ایک یوں سمجھیے کہ کوئی اسٹیٹک کوئی حقیقت نہیں ہے، خود اس کی مصروفیات، کل یوم هو فی شان، نئی شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اب یہاں پر کھل کر بات کی کہ تکذبان کیوں کہا جا رہا ہے، ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، اے دو بھاری قافلوں، اے انسانوں کا قافلہ اور اے جنات کے قافلے،
ابھی جو ہے اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے، ابھی مہلتیں ہم نے دے رکھی ہیں، وقت مقرر کیا ہوا ہے، اجل مسمى ہے اس کائنات کی بھی اور ہر قوم کی بھی. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے بھی ایک اجل ہے، ہر ایک فرد کی اجل ہے، وہ سب ہے. لیکن عنقریب ہم فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنات اور اے انسانوں کی جماعتوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن صنائیوں کا، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. کیونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، دو بھاری قافلے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہے. اب یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 33 میں براہ راست ان سے خطاب ہے، اے گروہ جن اور اے گروہ انس، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے، کناروں سے، تنفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکو گے مگر اللہ تعالیٰ کی سرعت کے. یہ آیت مبارکہ مشکلات القرآن میں سے ہے، پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں، کاسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا. لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر، اس سے آگے نہیں. جیسے کہ آ چکا ہے، میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنات کے لیے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے، یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولان گاہ ہے، اس میں یہ جائیں جدھر جائیں چلے جائیں، اس سے آگے نہیں. انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلہ طے کرتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں، لیکن اس پورے سولر سسٹم تک بھی ان کی رسائی ممکن نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل کائنات، کل یونیورس. اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھاگنا، اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا، یعنی یہ کہ جہنم میں پڑنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں. کاش کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس روز انسان چاہیں گے کہ اس طرح زمین شق ہو جائے، وہ اس میں دھس جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی. یہ تو ہوگا یوم الحساب کو. لیکن سوال یہ ہے کہ من اقطار السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنا، معدوم ہونا، یہ بھی بس میں نہیں ہے. اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں، ہمیں وجود عطا ہوا ہے، اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہے. اب لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں، معدوم نہیں ہو سکتے، یہ بھی ہمارے اختیار سے باہر ہے. اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب. یہاں پر ویسے جو اللہ بسلطان، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی سند، اس طرح کی کوئی بات ہے، اگرچہ عام طور پر بات وہ سمجھی گئی جو پہلے میں نے بتایا، میرا گمان یہ ہے واللہ اعلم. بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن صنائیوں اور کاریگریوں اور کن کی قدرتوں کا انکار کرو گے. یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر پھینکے جائیں گے شعلے بھڑکتے ہوئے آگ کے، ونحاس، اور دھواں ملا ہوا، وہ آگ جس میں کہ دھواں ملا ہوا ہو، فلا تنتصران، تو تم بدلہ نہیں لے سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو تلچھٹ رہ جاتی گلابی رنگ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں، نہ انسانوں سے نہ جنوں سے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا الزام. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، چنانچہ کئی جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے. میدان قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی. جس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی سکولز کے اندر ہر سال جب ڈکلیئر کرتے ہیں امتحان، سالانہ امتحان کا نتیجہ، تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب علم سننے کے لیے
تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فعل ہونے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے لکھ کر کے آئے تھے ہم، اور بعض کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا، بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فعل ہونا۔ تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، اس دن پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی، نہ جن سے نہ ان سے، ان کے گناہ کے بارے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے۔ علیہ الفصیل الی امہ، آپ نے گائے باندھی ہوئی ہے کہ تھنوں میں دودھ بھی ہے، ادھر بچڑا آپ نے باندھا ہوا ہے، وہ بھوکا بھی ہے اور وہ دودھ پینا چاہتا ہے لیکن بندھا ہوا ہے، اگر کہیں وہ کھل گیا تو جیسے دوڑ کر جائے گا تیر کی طرح، سیدھا وہ اپنی ماں کی تھنوں پہ جا کر چمٹ جائے گا۔ یہ ہے علیہ الفصیل الی امہ، وہ جو چھوٹا ہوا تھا اور دور کیا ہوا تھا بچہ، وہ اپنی ماں کی طرف لپک کر، یہ ہے اپنی ضرورت کے لیے، احتیاج کے تکلیف کو دور کرنے اور رزق کے لیے، روزی رسانی کے لیے جدھر بھی انسان رجوع کرتا ہے، جس سے دعا کرتا ہے، جس سے مدد چاہتا ہے، وہی اس کا معبود، وہی اس کا الہ۔ یہ ہے عوام کا تصور۔ عام آدمی اسی معنی میں الہ کو مانتا ہے، بھائی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی مصیبت ہے، بیماری ہے، اس میں پکار رہا ہے، کوئی اور مقدمہ آ گیا ہے تو اب بہت خشوع و خضوع سے دعائیں کر رہا ہے، اور کوئی معاملات آ گئے ہیں تو ضرورت میں، تکلیف میں، مصیبت میں، کسی حاجت کے لیے، احتیاج کی پورا اور رزق کے لیے جس کو پکارا جائے گا وہ الہ۔ دوسرا تصور وہ ہے وہ ہستی کہ جس کی کنہ کو انسان سمجھ نہ سکے سوائے تحیر کے اور کچھ ہاتھ میں، یہ بھی الہ ولہ آتا، اور اس معنی میں یہ ہے فلاسفہ کا تصور ہے کہ اللہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہے، کوئی لازمن ہے، کوئی خالق ہے اس کائنات کا، کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ دور بینان بارگاہ الست جز پے این بردان کے ہس، یہ جو دور تک دیکھنے والے ہیں بارگاہ الست میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں جن کو بہت دور تک رسائی حاصل ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہے ضرور، باقی کیسا ہے اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص نابینا ہے اور کوئی بڑی فصیل ہے دیوار، اب وہ جا کر اس کو ٹٹولتا کہ ہاں دیوار تو ہے، لیکن یہ دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، کیسی ہے، اس کی رنگت کیا ہے، کوئی سفیدی ہے اس پر یا لال رنگ ہے ضرور، دیوار تو ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص جب غور کرتا ہے فلسفیانہ سطح پر تو اس نتیجے پر تو پہنچ جاتا کہ ہے، لیکن اس کے آگے کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، یہاں تک کہ اس کی صفات تک کے بارے میں سوائے تحیر کے اور کچھ حاصل۔ دور بینان بارگاہ الست جز پے این بردہن کے ہس ہے، اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں فلسفی کہ دس یونیورس از اے کانسیپٹ، گاڈ از اے پرسیپٹ۔ پرسیپشن یہ ہوتی ہے، پرسیپشن آپ نے چھو کر معلوم کر دیا، یہ آپ کی پرسیپشن۔ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کسی شے کا پورا تصور آپ کے ذہن میں، یہ دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کیسے بنی ہوئی ہے، کس چیز کی ہے، یہ سیمنٹ کے بلاکس کی ہے یا اینٹوں کی ہے، کس چیز کی ہے، رنگ کیا ہے، یہ سارا کانسیپٹ جب آ گیا تو اس کہیں گے کانسیپٹ، کسی شے کا پورا تصور آپ کی گرفت میں۔ اللہ کا کوئی تصور انسان کی گرفت، لہذا کانسیپٹ نہیں ہے اللہ۔ اس کائنات کا جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے، اس سے ہم کانسیپٹ تک پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات میں پرسیپشن تو ہے، پرسیپٹ ہے گاڈ، کہ آدمی جانتا ہے کہ ہے۔ دور بینان بارگاہ الست۔ تیسرا لیول جو ہے اس الہ کا وہ ہے کہ جو کسی کا محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود اصلی ہے وہی اس کا الہ۔ یہ صوفیہ کا تصور ہے، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ یہ سب سے یہ توحید ہے، عملی توحید۔ اور جو میں نے آج عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کا جو 21واں رکوع ہے وہ 20واں رکوع، وہ در حقیقت اس فلسفے پر ہے کہ در حقیقت توحید کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا محبوب اور مطلوب اور مقصود بن کر، کوئی اور شے مطلوب اور مقصود اور محبوب ہونے کے درجے میں اللہ کے برابر نہ ہو۔ اللہ کے پاس ہر شے نیچے، محبوب ہو، اولاد سے بھی محبت ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کی محبت وہ بھی شے ہے، وہ الوطن من الایمان، وطن کی محبت بھی جائز ہے، اللہ کی محبت لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ یہ بھی گویا کہ اس مادے کے انیادی اس کے مفاہیم ہیں۔ تو ان تینوں تصور، عوام کا تصور معبود، روزی رساں، حاجت روا، مشکشا، صوفیہ کا لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اور فلسفیوں کا کہ ہے کوئی
کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی تو ہے وہی ہے ہس، بس اس سے آگے ہم لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی سوا کوئی الہ نہیں، الحی وہ زندہ و جاوید ہے، از خود زندہ ہے، اور باقی جو بھی ہے ما سوی اللہ اس کو تھام کر رکھنے، یہ دو جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے بارے میں یہ حدیث آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہو، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے، نشاندہی کر دی وہ قرآن کی تین سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے اور سورہ طٰہٰ میں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر ہے، اور وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تعین کے ساتھ نہیں بتایا، البتہ یہ کہ رمضان میں ہے تلاش کرو، پورے رمضان کی راتیں جا کر گزارو، اگر تمہیں معلوم ہو لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے تو اس کے لیے 30 راتیں جاگنا کوئی بڑی بات تو نہیں، جبکہ وہ 1000 سال سے افضل ہے۔ اچھا یہ نہیں تو چلو 10 دن آخری عشرے میں تلاش کرو، چلو اور کمی کر دیتے ہیں آخری عشرے کے جو طاق راتیں، لیکن یہ تعین سے نہیں بتایا، لیکن یہ کہ کچھ ایسے اشارے 27ویں شب کے بارے میں گمان غالب ہے لوگوں، لیکن حضور نے نہیں بتایا صراحت کے ساتھ۔ بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ اس میں اعظم ایک ہے اللہ کا، جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے گی لازماً قبول ہوگی، اور وہ 3 صورتوں میں، اب اس کی تحقیق کی ہے تو وہ یہ نام ہے، یہ 2 الفاظ 2 نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیت میں ہے، دوسری آیت میں، پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں، اور پھر سورہ طٰہٰ میں الحی، اس الحی اور القیوم تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفات کے بارے میں یہاں توحید صفاتی کا بیان تفصیل سے ہوگا، تو دیکھیے ہماری ایک مجبوری ہے، کمزوری ہے، ہماری ایک محدودیت ہے، لمیٹیشن، ہماری زبان میں وہی الفاظ بطور صفت استعمال ہوتے مخلوق کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی اور اللہ کے لیے، اللہ بھی عالم ہے، بندے بھی عالم ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں، علام الغیوب وہ ہے، تو علامے تو یہاں بے شمار ہیں کہ سیالکوٹ تو ایک ایسا شہر ہے وہاں سے جو نکلتا ہے علامہ ہوتا ہے، بہت سے جگہ ایسے بھی ہیں، بہرحال علامہ ایک ڈگری بھی تھی، بھاولپور یونیورسٹی جب ہوتی تھی اسلامی ابھی جبکہ وہ پرانا دور تھا، اب تو سر نہیں ہے، تو وہاں علامہ ڈگری، وہاں سے جو ڈگری مل گئی وہ علامہ ہے۔ ہمارے علامہ شبیر احمد بخاری جو ہے جو ابتدائے خلافت میں نظمیں اور نعتیں شائع ہوتی رہتی، وہ علامہ اس اعتبار سے ہیں کہ بھاولپور کی جو جامعہ عباسیہ کہلاتی تھی تو اس کی ڈگری تھی علامہ، لیکن یہ کہ 3 چیزوں کا ذہن میں اپنے پوری طریقے سے استحضار رکھیے، جب کوئی صفت اللہ کے لیے استعمال ہوگی تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی، اور جب وہی صفت بندوں کے لیے یا مخلوق میں سے کسی کے لیے ہوگی تو ان 3 کے برعکس بھی، وہ 3 چیزیں کیا؟ اللہ کی ذات بھی اپنی ہے، کسی اور نے نہیں بنی، اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں، نمبر 1، جبکہ جملہ مخلوقات میں جو بھی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ان کی صفات بھی اللہ۔ نمبر 2، اللہ کی ذات لا متناہی، اسی طرح اس کی صفات بھی لا متناہی، اینڈ لیس، لمٹ لیس، ہر شے پر قادر۔ یہ اب ہمارے پاس ہر کے سوا کو آرڈر ہے، لیکن یہ کہ ما سوا کا معاملہ یہ تمام صفات ان کی ذات بھی محدود۔ زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دکھ بھی ہے، سکھ، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، نرمی کے ساتھ سختی بھی ہے، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر، لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ وہ تکلیف سے ہو، دکھ سے ہو، خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، گزرتے بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے، لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لہجہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزر، تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا آتا ہے۔ بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ، ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے، انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے۔ اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر بھی غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے،
یہ قید حیات ہے. ابھی آپ حدیث سن رہے تھے دنیا سجن المومن. مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات. جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے. اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مصائب آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی. اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہے، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے اور انما انا بشر مثلکم. تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے. لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ. میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا. اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج. اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا. دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہوتا. وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا. اس میں بہت سے مسلمان. جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. زلزلہ آ گیا یا کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں. مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے. تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو. زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا. بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی. تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی. اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کرتی، انفرادی سطح. آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آئی آ رہا. تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی. اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں. اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا. تو what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی و ارضی
چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے اس کا، اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل ہو۔ ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل ہے۔ وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تھا۔ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت اس زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔ فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے۔ اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے اب کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، ہم تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر چساق یہ ماریخ عین الطاف است، کہ میرا ساتھ